بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کے وقت ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تشریف لائے۔ اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے، تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر تم ان کا عہد پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلہ میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا، بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر حضرت اسد بن زرع بول اٹھے، اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب اور عجم کے مقابلے میں جنگ اور مخالفت کا عہد ہے، اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے عہد پورا کیا تو ہمیں اس سے کیا جزا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا دست مبارک دے دیں کہ ہم بیعت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فیض اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیوی علائق اور جاہ و مال، عزت و آبرو اس کے مقابلے میں قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کذاب نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا اور نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کے خلاف کوئی کلمہ بھی زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ فرماتے تھے بے شک۔ پھر پوچھتا تھا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور جب وہ اس کی نبوت کو ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ الغرض شہید ہو گئے، باوجود اس کے کہ جائز ہونے کے بھی گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی زبان سے لفظ بھی نکال دے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت مبايعين کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ رکھا گیا، اور اس کے بعد سب نے 12 آدمیوں کو ان تمام قافلے کا ذمہ دار بنا دیا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک 2 کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، یہاں تک کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی، ایک اپنے لیے اور ایک دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔